السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، نماز جو ہے اللہ سے ملاقات کا بہترین راستہ ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین راستہ ہے دنیا کے اندر۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، تو قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کئی جگہ اللہ نے فرمایا۔ اور جب دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز پڑھنا اور حکم دینا اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی کسی مسلمان کو معاف نہیں ہے۔ جو نماز قضا کر لے، پڑھے گا بعد میں، قضا کر کے پڑھے، اس کے لیے بھی حکم ہے، وعید ہے کہ وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ تو قضا کر کے پڑھ لے، اور جو نہ پڑھے ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیا سزا ہوگی ان کے لیے۔ نمازی آدمی کے ایک تو چہرے پہ نور رہتا ہے، نمازی آدمی کا چہرہ منور رہتا ہے، اور نمازی آدمی جب مرے گا تو جب بھی اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اور وہ اللہ اسے پیاس کی حالت میں نہیں مارے گا نمازی آدمی کو۔ اور نمازی آدمی کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ فرشتے بڑی آسانی سے روح اس کی نکالتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کری، تحفہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ پاک جب واپسی کے لیے جانے لگے تو اللہ پاک نے کہا اے میرے نبی، 50 نمازیں ہیں، یہ آپ کی امت پہ فرض ہے، تحفہ ہے آپ کی امت کے لیے۔ ہمارے نبی خاموشی سے لیا ہے، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے تھے کہ عرض کیا کوئی چیز اللہ نے دی ہے، کچھ دیا ہے؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں میری امت پہ فرض کری ہے، 50 نمازیں دی۔ کہا 50؟ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، فجر اور عصر، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ کم کرائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی گئے اور عرض کیا یا اللہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں ایک دن میں، آپ کچھ کمی فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے کہا میرے حبیب ٹھیک ہے، 5 نمازیں معاف کر دی، 45 رہ گئی۔ پھر واپس آئے چھٹے آسمان پہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہا کیا بنا؟ کہا 5 نمازیں کم کر دی اللہ نے۔ کہا نہیں، جاؤ کم کراؤ، آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ دوبارہ گئے، کہا اللہ میری امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ کہا اچھا چل 5 اور معاف کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کیا ہوا، کوئی کمی کی؟ کہا 5 نمازیں، 10 نمازیں ہو گئی معاف، 40 رہ گئی۔ کہا نہیں، یہ بھی معاف کراؤ، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر گئے، 5 اور کم کر دیا اللہ نے، پھر ملاقات ہوئی، پھر کم کر دیا، ایسے کرتے آخر نماز 5 رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ پاک کو بھی پتہ تھا کہ میرے نبی کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، معلوم تھا اللہ پاک کو، لیکن یہ ملاقات کا ایک بہانہ تھا اپنے حبیب سے بار بار۔ ہو سکتا ہے چھٹے آسمان میں اللہ نہیں کھڑا کرو موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ میرے حبیب سے خاموشی سے لے گیا ہے، آپ جا کے کچھ انہیں مشورہ دو تاکہ آپ کی بات مان کے کم کرانے آ جائے۔ آخر 5 رہ گئی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی کم کراؤ، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، میری امت 2 نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی، بہت کم ہو گئے 5 نمازیں پڑھنے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اب میں 5 نمازیں معاف نہیں کرا سکتا، 45 معاف ہو گئی، یہ 5 کر کے، اگر یہ 5 بھی معاف ہو گئی تو میری امت کس طرح اللہ سے ملاقات کرے گی، کس طرح اللہ سے باتیں کرے گی؟ میں اب نہیں جاتا، مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازیں لے کے آنے لگے، آواز آئی گیوی، اے میرے حبیب، نمازیں تو 5 ہے لیکن ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ 1 نماز پڑھے گا تیرا امتی 10 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، 2 پڑھے گا تو 20 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، 3 پڑھے گا تو 30 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، 4 نمازیں پڑھے گا تو 40 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، 5 پڑھے گا تو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز تو اللہ سے بہترین ملاقات کا راستہ ہے، کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ جب امام حسین نے بھیجا عباس علمدار کو کہ جاؤ شمر کو جا کے کہو، لائن کو، مردود کو، کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم جمعے کے ٹائم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ الخوف۔ تو انہیں بولو کہ ابھی روکو، ابھی جنگ روکو، ابھی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، شمر نے، نہیں، نماز کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھو گے نماز میں تم سے جنگ کرے گے۔ امام حسین کو جب بتایا گیا، علی مقام عباس علمدار نے آ کے جب بتایا امام حسین علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز ہم پڑھیں گے، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، یا تو اپنے خون سے وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا ان پاک ہستی نے۔ اور جب امام حسین اور امام حسین کے قافلے والوں نے زمین پر سر رکھا ہوگا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کی تسبیح پڑھی ہوگی اور سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھی ہوگی، تو زمین نے بھی ان کے بوسے لیے ہوگے، زمین نے بھی ان کے بوسے لیے ہوگے۔ اور جب سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہوگا، زمین نے بھی ان کے بوسے لیے ہوگے، اور خوشی ہوئی ہوگی، فخر محسوس کیا ہوگا، دیکھو آج نبی کا نواسہ خون میں لت پت ہے، اور آج بھی سجدہ کرنا نہیں چھوڑتا، جنگ کا عالم ہے، سامنے دشمن کھڑے ہوئے لیکن نماز چھوڑنا نہیں پسند کرتے۔ امام حسین نے کربلا میں بھی نماز پڑھی اور بتا دیا کہ نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو بھائی نماز کسی حالت میں نہ چھوڑو، نماز کسی حالت میں مت چھوڑو، نماز کسی حالت میں مت چھوڑو۔ اللہ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو جوانی میں رب کے آگے سجدے کرے، بڑا خوش نصیب ہے آدمی جو اللہ اپنے آگے جس کو جھکنے کی توفیق دے دے اور سجدہ ماتھا ٹیکنے کی توفیق دے دے۔ نماز کسی حالت میں مسلمان کو معاف نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا آسان ہو جائے، مزیدار ہو جائے، آخرت ہماری مزیدار ہو جائے، سکون والی ہو جائے، تو ہم نماز کی پابندی لازمی کریں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، کسی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔